إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے. یہ بڑی کڑی ذمہ داریوں کا حصار ہے. ایک انسان کے ارد گرد اس کے دل کو چیک کیا جاتا ہے, اس کے باطن کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے, اور عمل کو بھی. عمل ایک ظاہری حقیقت ہے اور قلبی کیفیت ایک باطنی حقیقت, اور دونوں کا توافق جو ہے وہ عمل کی صحت کی علامت ہے اور قبولیت کی علامت. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. انسان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور سارے جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت سامنے ہوگی, پھر ہر عمل کے تعلق سے قیامت کے دن اس کے سینے کے راز کو بھی اگل دیا جائے. یہ اس کا حج ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. اس نے حج کیوں کیا, یہ اس کی نمازیں ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. نمازیں کیوں پڑھی, یہ اس کے روزے ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. روزے کیوں رکھے, یہ اس کا جہاد ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے. جہاد کیوں کیا. الغرض سارے اعمال کے تعلق سے جو سینوں کے راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے, اور انہی کی استقامت پر اور صحت پر عمل کا ثواب ملے گا, بشرطے کہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق. ہم لوگ ریاکاری کے خوگر ہیں, عمل کے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں. لمبے سجدے ہوں, لمبے رکوع ہوں اور چہرے پر رونے کی صورت ہو, ٹھیک ہے, مگر یہ کافی نہیں ہے. جب تک سینہ اور دل اللہ تعالیٰ کی خشیت, اخلاص اور للہیت سے بھرا ہوا نہ ہو تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور تقوی اور خشیت یہ حقیقت کسی موسم کے ساتھ مشروط نہیں ہے. رمضان میں متقی بن جائیں اور تقوی کا روپ دھار لیں, کیوں ہی رمضان گزرے اس خول سے باہر آ جائیں. رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شوال کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. ذوالقعدہ, ذوالحج یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتا ہے اور شوال اور ذوالقعدہ میں بھی ہر بندے کو دیکھتا ہے. رمضان کے مہینے کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور شوال اور ذوالقعدہ کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ تقویٰ کو موسمی عمل نہیں ہے جو ایک مہینے تک محدود ہو, بلکہ یہ ایک لامحدود عمل ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تقویٰ اختیار کیے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے. یہ ایک مستقل عمل. تو اس ماہ سیام کے گزرنے کے بعد اس نقطے پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اس قلب کی, دل کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی. بھوکا پیاسا آپ کو رکھنا یہ مقصود نہیں تھا, یہ دونوں چیزیں معاون تھیں. آپ کو مدد فراہم کی گئی تقویٰ کمانے کے لیے بھوک اور پیاس کے ذریعے, یہ ایک مدد فراہم کی گئی. اصل ہدف نہیں ہے, اصل ہدف جو ہے وہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ کی خشیت. اور تقویٰ عمل قلب ہے جس کی اصلاح ضروری, کیونکہ دل جو ہے وہ سارے اعضاء کا رئیس ہے, سارے اعضاء کا سردار ہے. جس طرح سردار اور رئیس اور بادشاہ اپنی رعیت کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو, اس طرح سارے آرڈر جو ہیں انسان کے جسم کے اعضاء پر دل کی طرف سے جاری ہوتے ہیں. ان احکام کا صدور جو ہے وہ دل کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی گناہ سامنے آ جائے, اس گناہ کی طرف میلان اگر دل کے اندر موجود ہے تو دل فوراً آرڈر جاری کر دے کہ یہ گناہ کر لیا جائے. اس گناہ کا تعلق اگر آنکھوں سے ہے تو دل کا حکم آنکھوں پر جاری ہوگا. اس گناہ کا تعلق اگر کانوں سے ہے اور دل میں وہ گناہ موجود ہے تو دل کا حکم کانوں پر جاری ہو جائے گا. اس گناہ کا تعلق اگر زبان سے ہے, اس گناہ کی رغبت اگر دل میں موجود ہے تو دل جو ہے وہ زبان پر اپنا حکم جاری کرے گا, یہ گناہ کرو. اور اگر دل میں خشیت ہے, تعلق باللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, اور یہ گناہ سامنے آتے ہیں تو آنکھوں کو, زبان کو اور کانوں کو دل روکے گا اس خشیت کی بنا پر. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے. آنکھیں بھی درست ہیں, کان بھی درست ہے, زبان بھی درست ہے, ہاتھ پاؤں بھی درست ہے. اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا, اس میں فساد آ گیا, بگاڑ آ گیا, تو سارے جسم میں بگاڑ آ جائے گا. پھر کان بھی بگڑ جائیں گے, آنکھیں اور زبان بھی بگڑ جائیں گی, کیونکہ دل میں فساد ہے. اور آرڈر اور احکام دل جاری کرتا ہے. لہذا شریعت کی پہلی نظر دل کی طرف ہے کہ نمازیں کیا ہیں, روزے کیا ہیں, چند ظاہری اعمال کا نام ہے, مگر ہدف جو ہے وہ دل کی اصلاح ہے کہ آپ کے دل میں استقامت آ جائے, آپ کا دل سیدھا ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. ایک بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان, جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. دل کی استقامت یہ ایمان کی استقامت. اور اگر دل کو سیدھا رکھنا ہے تو اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو. زبانوں کا استعمال جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں کرو.
زبان سیدھی ہو جائے گی، اور زبان سیدھی ہوگی تو دل سیدھا ہو جائے گا، اور اگر دل سیدھا ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء کی استقامت ہے۔ تو ان چند بنیادوں کے تعلق سے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ رمضان تو گزر گئے، روزے رکھے گئے، تراویح پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، دیگر اعمال انجام دیے گئے، لیکن ہدف حاصل ہوا یا نہیں؟ دلوں نے تقویٰ کمایا یا نہیں کمایا؟ تقویٰ اگر آ گیا یہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور تقویٰ اگر نہ آیا تو بندہ سراسر ناکام ہے۔ اور تقویٰ پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ ابھی عرض کی کہ گناہ کو دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں، بہت سی دعوتیں ملتی ہیں، کچھ گناہوں کا تعلق جو ہے آنکھوں سے ہے، کچھ کا کانوں سے ہے، کچھ کا ہاتھوں سے ہے، کچھ کا شرمگاہ سے ہے، کچھ کا ٹانگوں اور پاؤں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جھنجھوڑتا ہے، کوئی نقصان دے کر، مالی خسارہ دے کر کہ اب بھی لوٹ آؤ، کسی فتنے میں مبتلا کر کے اب بھی لوٹ آؤ، اہل خانہ کو تکلیف دے کر، بچوں کو بیمار کر کے اب بھی لوٹ آؤ۔ اور انسان اگر سمجھ جائے اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ راضی ہو گیا، سارے معاملے درست ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی صلح ہو گئی۔ اور اگر انسان ٹس سے مس نہ ہو، ان سارے عوارض کو دیکھے، نقصانات کو دیکھے، دکھ درد کو دیکھے، بیماریوں کو دیکھے اور سمجھے نہ، غور نہ کرے یہ کیوں ہو رہا ہے، یقیناً یہ بد نصیب انسان ہے جو اللہ کے عذاب کو کھلی دعوت دے، اور اس کی پکڑ کے اسباب کیا ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو اس پہلو سے غور و فکر کرنا ضروری ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہماری جو پہلی توجہ ہے وہ قلبی اعمال کی طرف ہو، دل مضبوط ہو، دل میں استقامت ہو، ہماری دل پر نظر ضرور ہے، مگر صرف اس حد تک کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، موت واقع نہ ہو جائے۔ موت تو ہے نہیں، لیکن روحانی موت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ دل کی تقویت کے لیے مقوی اشیاء استعمال کرتے ہیں، روزانہ 2-4 گولیاں کھا لیتے ہیں، یہ توجہ ہے، لیکن خالق کائنات کیا چاہتا ہے اس دل کے تعلق سے؟ اس طرف غور و فکر نہیں، حالانکہ یہ اعمال کی روح ہے، لبے لباب ہے۔ آج کل آپ آم کھاتے ہیں، اگر صرف چھلکا کھا لیں اور گودا پھینک دیں تو آپ کو کون کہیں گا آپ عقل مند ہیں؟ اصل چیز گودا ہے جو اعمال قلبی، گودا اگر درست نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے تو ساری باتیں چھلکے کی مانند ہیں، اور اگر گودا موجود ہے، روح موجود ہے ایک عمل کی، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، پھر ہر چیز قابل قبول، ہر عمل بہتر۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو پاک صاف کر دے، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو، ہمارے نفوس کو اپنی محبت سے بھر دے، توکل عطا فرما دے، یقین عطا فرما دے، توحید پہاڑ جیسی ٹھوس بنا دے، اور ایسا ایمان عطا فرما دے جس میں کوئی لغزش نہ ہو، تزلزل نہ ہو، بلکہ راسخ اور ٹھوس اور قوی ایمان ہو، اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔